الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم درود السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا بلند آواز سے پڑھیے صلاۃ والسلام حمد و سلام کے بعد لائق صد عزت و احترام دور و نزدیک سے تشریف لانے والے جملہ حاضرین محترمین، ماہ محرم الحرام شریف میں ہماری اس مسجد پاک کے اندر آج صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حضور عقیدتوں اور محبتوں کے نذرانے پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت جو بزم سجی ہے، اس بزم کا سہرا ویلفیئر سوسائٹی کریم پارک کے جملہ اراکین کے سر ہے۔ میں ان تمامی احباب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جن کو میرے نبی نے اپنے نواسے کے ذکر کے لیے پسند فرمایا۔ اللہ رب العزت اس کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس بات پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ وہ رب العالمین ہے، علی کل شیء قدیر ہے، کروڑ ہا قسم کی مخلوقات کا وہ خالق ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کچھ اور بنا دیتا، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ پھر کرم دیکھیے، انسانوں میں بھی کئی قسم کے لوگ ہیں۔ ہندو بھی انسان ہے، سکھ بھی انسان ہے، خدا تبارک و تعالی کا منکر کافر مشرک بھی انسان ہے۔ اللہ کا کرم دیکھو، اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمایا اور مسلمان پیدا فرمایا، اور پھر مسلمانوں میں بھی
کئی قسم کے لوگ ہیں. کئی لوگ ایسے بھی ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر کلمے والے نبی کی بے ادبی کرتے ہیں. کلمہ پڑھ کر کلمے والے نبی کے صحابہ کی توہین کرتے ہیں. کلمہ پڑھ کر کلمے والے نبی کی اہل بیت اطہار کی گستاخی کرتے ہیں. کہلاتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں لیکن اہل سنت و جماعت پر اللہ کا کتنا کرم ہے. اللہ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا اور بے ادب نہیں، مدینے والے کا سچا با ادب غلام بنایا. یہ اللہ کا کتنا احسان ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، کہلاتے مسلمان بھی ہیں، مگر اس کے باوجود کوئی صحابہ کا منکر، کوئی اہل بیت کا منکر، کوئی گھر والوں کو نہیں مانتا، کوئی در والوں کو نہیں مانتا. اہل سنت و جماعت پر کتنا کرم ہے. ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں اور مصطفیٰ کریم علیہ تحیت و تسلیم کے ایسے سچے اور سچے غلام ہیں کہ ہم ہر نبی کی نبوت کو مانتے ہیں، ہر رسول کی رسالت کو مانتے ہیں، امام الانبیاء کی ختم نبوت کو مانتے ہیں، صدیق اکبر کی صداقت کو مانتے ہیں، فاروق اعظم کی عدالت کو مانتے ہیں، عثمان غنی کی سخاوت کو مانتے ہیں، مولا علی کی شجاعت کو مانتے ہیں، بلال حبشی کے عشق و محبت کو مانتے ہیں، داتا علی حجویری کی ولایت کو مانتے ہیں. ہم پانچ اور باروں کو مانتے ہیں، محمد کے سارے گیاروں کو مانتے ہیں. اہل سنت و جماعت کا کتنا سچا عقیدہ ہے. ہم ہر اس کے غلام ہیں جس کی نسبت مدینے والے سے. اگر میری بات آپ احباب نے محبت سے سننی ہے اور مجھے پتا ہے کہ آپ سننے کے لیے ہی بیٹھے تو دیواریں چھوڑیں، تھوڑا سا قریب کیجیے. ماشاءاللہ آج ایسی ایسی ہستیاں بھی مسجد میں آئی ہوئی ہیں. میرے بلانے پر نہیں آئے، آج تو حسین کے بلانے پر آئے. اللہ آپ کا آنا سب کا قبول فرمائے. ہم کتنے وقت والے لوگ ہیں، جو میں نے اب تک بات کی ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. ہم کسی بھی نبی کے غلام کے منکر، ہم نبی کے یاروں کو سلام کرتے ہیں، نہ صرف چاروں کو بلکہ ساروں کو سلام کرتے ہیں، نہ صرف چاروں کو بلکہ ساروں کو سلام کرتے ہیں. ہم نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کے بھی غلام ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی اہل بیت کے بھی غلام ہیں. اسی لیے محرم کے مہینے میں ہم صرف شان اہل بیت کے جلسے نہیں کرتے، ہم شان صحابہ و اہل بیت کے جلسے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے صحابہ والے بھی ہم ہیں، اہل بیت والے بھی ہم ہیں. میں آج بڑے نازک مسئلے پر آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہوں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ امت کے اندر ایک فتنہ ایسا بپا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہو بھی چکا ہے. وہ فتنہ کیا ہے؟ وہ فتنہ یہ ہے کہ صحابہ کو اہل بیت سے اور اہل بیت کو صحابہ سے لڑایا جاتا ہے. لوگوں کو دلائل دے دے کر یہ بتایا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق نے امام حسین کا حق نہیں دیا، صحابہ نے اہل بیت کا حق نہیں دیا، اہل بیت سے صحابہ نے حسن سلوک نہیں کیا، ان کی آپس میں لڑائیاں تھیں.
یہ ایک فتنہ ہے، صحابہ کی اہل بیت سے لڑائیاں تھیں، یہ ایک فتنہ ہے۔ میں مختصراً بات یہ عرض کروں گا، یہ ان کی لڑائیاں نہیں تھیں، یہ آج 14ویں صدی کے ملا کے پیٹ کی لڑائیاں ہیں۔ ادھر لڑائیاں، جب ہم کہیں کہ لڑائیاں نہیں تھی تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ تاریخ کی کتاب پڑھیں، یہ تاریخ کی کتاب پڑھیں، یہ دیکھیں تاریخ میں کیا لکھا ہے، یہ دیکھیں تاریخ میں کیا لکھا ہے۔ احباب، ہم تاریخ پڑھتے ضرور ہیں، ہم تاریخ پڑھتے ضرور ہیں، پر تاریخ پر ہمارا ایمان نہیں، ہمارا ایمان تو اللہ کے قرآن پر ہے۔ جو لوگ جاگ رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا، تاریخ کی لاکھوں کتابیں ایک طرف رکھ دیں اور دوسری طرف اللہ کا قرآن ہو، تو جو بات تاریخ کی لاکھ کتابیں کریں وہ سچی ہے، یا جو اللہ کا قرآن کرے وہ سچی ہے؟ بلند آواز ہے کہتے ان کی تو لڑائیاں تھی۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہا تاریخ میں لکھا ہے۔ میں نے کہا تجھے تاریخ مبارک ہو، ہمارا تاریخ پر ایمان نہیں، ہمارا قرآن پر ایمان ہے۔ جب ہم نے قرآن سے پوچھا کہ تو بتا، ان میں لڑائیاں تھی، اللہ کا قرآن کہتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اللہ کا قرآن سن کے تازگی ایمان کا ثبوت دیتے ہوئے بلند آواز سے سبحان اللہ کے بالکل سادے لفظوں میں ترجمہ سنو۔ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ خود اعلان کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں، میرے رسول ہیں۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ والذین معہ، وہ جو ان کے ساتھی ہیں۔ کن کے ساتھی؟ مدینے والے آقا کے ساتھی، وہ میرے نبی کے جو ساتھی ہیں صحابہ، وہ جو میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں پر بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، بھائی کافروں کے لیے، بے ایمانوں کے لیے، منکروں کے لیے، دشمنوں کے لیے وہ بڑے سخت ہیں۔ دشمنوں کے لیے جنگ ہے، لڑائی ہے۔ رحماء بینہم، اور دوسروں کے لیے سخت ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں بڑے مہربان ہیں۔ سختی کافروں کے لیے ہے، آپس میں سختیاں، آپس میں لڑائیاں، آپس میں سختیاں نہیں ہیں، آپس میں لڑائیاں نہیں ہیں۔ اللہ کا قرآن بڑا پکا فیصلہ سناتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، لوگوں جو محمد کریم کے ساتھی ہیں، جو محمد کریم کے صحابہ ہیں، ان کی آپس میں لڑائیاں نہیں ہیں۔ لڑتے ہیں تو کافروں کے ساتھ، محبت کرتے ہیں تو آپس میں۔ تاریخ کہتی ہے لڑتے ہیں، قرآن کہتا ہے آپس میں پیار کرتے ہیں، آپس میں باہم محبت میں رہتے ہیں۔ بول دسو تاریخ سچی ہے کہ قرآن سچا ہے؟ پھر یہ لڑائی تاریخ نے ڈالی ہے نا، قرآن نے تو نہیں ڈالی۔ تو ہمارا ایمان قرآن پہ ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کی اہل بیت سے محبت ہے، اہل بیت کی صحابہ سے محبت ہے۔ قیامت آتے آتے آ جائے، ہم قیامت تک کی تاریخ کو ٹھکرا سکتے ہیں، رب کے قرآن کو نہیں ٹھکرا سکتے ہیں۔ قرآن اچھی بولو، قرآن کیا ہے؟ ان کا آپس میں، قرآن کہتے ہیں ان کا آپس میں پیار ہے، صحابہ اہل بیت سے اور اہل بیت کا
صحابہ سے۔ اب توجہ فرمائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چار یار، چاروں بڑی شان والے۔ ایک کا نام یار غار مصطفیٰ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرے کا نام مرید و مراد رسول حضرت سیدنا عمر ابن خطاب، تیسرے کا نام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین جامع القرآن کامل الحیاء والایمان حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے کا نام مولا کائنات تاج دار حل عطا حضرت علی المرتضی۔ کتنے یار ہیں؟ چار یار ہیں۔ توجہ فرمانا، دو میرے نبی کے سسر ہیں اور دو میرے نبی کے داماد ہیں۔ دو میرے نبی کے سسر ہیں، دو میرے نبی کے داماد ہیں، دو نے بیٹیاں دی ہیں، دو نے بیٹیاں لی ہیں، دو نے بیٹیاں دی ہیں، دو نے بیٹیاں لی ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ علی پاک کی بڑی شان ہے۔ میں نے کہا کس شان کو تو کہہ رہا ہے بڑی؟ کہا دیکھو علی کی شان یہ ہے کہ علی دولہا بن کے مدینے والے کے گھر گیا۔ آج جو دولہا بن کے کسی چودھری کے گھر جائے، آج جو دولہا بن کے کسی وزیر کے گھر جائے، آج جو دولہا بن کے ملک کے صدر کے گھر جائے، لوگ کہتے ہیں حد کے بات کرو، تمہیں معلوم نہیں یہ داماد کس کا ہے؟ یہ وزیر اعظم کا داماد ہے، یہ داماد علاقے کے رئیس کا داماد ہے، علاقے کے وڈیرے کا داماد ہے۔ تو علی وہ ہے جو دولہا بن کے نبی کے گھر گیا ہے، اس لیے علی کی بڑی شان ہے۔ میں نے کہا علی کی شان کو ہم سلام کرتے ہیں، علی کی بڑی شان ہے کہ علی دولہا بن کے نبی کے گھر گیا، تو اس ابو بکر اور عمر کی بھی بڑی شان ہے، اور جن کے گھر نبی دولہا بن کے آ گیا۔ بڑی شان ہے۔ اے مولا کائنات تاجدار حق عطا، آپ کی عظمتوں کو ہمارا سلام ہو، بولو سبحان اللہ۔ علی پاک دولہا بن کے نبی پاک کے گھر گئے، بڑی شان ہے، بڑی شان ہے علی پاک کی۔ لیکن صدقے جاؤں میں صدیق اکبر تیری شان پہ، اے یار غار مصطفیٰ، آپ کے قدموں کی دھول پہ سنی اور سنیوں کے بچے قربان، ہماری نسلیں قربان، ہماری نسلیں قربان، ہماری نسلیں قربان کس پر؟ اے صدیق اکبر تیرے قدموں کی دھول پر، تیرے قدموں کی دھول پر۔ علی نبی کے گھر دولہا بن کے گیا، نبی تیرے گھر دولہا بن کے آیا، نبی تیرے گھر دولہا بن کے آیا۔ اللہ کہو ذرا سبحان اللہ۔ کیا مقام محبت و عرفان ہے، دو جہاں کا کاندھوں پہ سلطان ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی عظمت کو سلام کریں۔ کیا مقام محبت و عرفان ہے، دو جہاں کا کاندھوں پہ سلطان ہے، دو جہاں کا کاندھوں پہ سلطان ہے۔ اور فرشتے جھک جھک کے کہتے تھے ابو بکر کو، کہکشاں تیرے قدموں پہ قربان ہے، کہکشاں تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ کیا مقام محبت و عرفان ہے۔ اے یار غار مصطفیٰ، آپ کی عظمت کو ہمارا سلام۔ لوگ کہتے ہیں علی شان والا، ہم کہتے ہیں میرا علی شان والا نہیں، صدیق بھی شان والا، عمر پاک بھی شان والا، عثمان پاک بھی شان والا، علی پاک بھی شان والا۔ سبحان اللہ، اتنی ٹلی
بیان کر رہے ہیں تو اڈے ہوئی نے نا یہ سارے ہی شان والے کہتے ہیں نہیں علی کی شان زیادہ ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے نہیں ہو علی کو نبی نے اپنا بستر عطا فرمایا. میں نے کہا تو نہیں دیکھتا صدیق کو نبی نے اپنا مصلی عطا فرمایا. کہتے جی ٹھیک ہے مان لیا پر بستر بڑا ہوتا ہے مصلی چھوٹا ہوتا ہے. میں نے کہا کائنات میں آج تک اور قیامت آتے آتے آ جائے گی کوئی پیمانہ ایسا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے جو نبی کے بستر کو تول سکے یا نبی کے مصلی کی پیمائش کر سکے. تو کون ہوتا ہے بڑا چھوٹا کہنے والا؟ میں نے کہا ہم سنی اہل سنت والجماعت ہیں. خدا کی قسم برسر منبر رسول بیٹھ کر میرا ملک کسی فتنے کا متحمل نہیں ہے. گلی کوچوں میں بد امنی ہے, خون کی ہولیاں کھیلی جا رہی ہے. میں کسی فتنے کی طرف آپ کو نہیں لے جا رہا بلکہ حقیقت سے پردہ اٹھا رہا ہوں. کہتے ہیں علی کو نبی نے بستر دیا ہے اس لیے علی کی شان زیادہ ہے, صدیق کو مصلی دیا ہے صدیق کی شان تھوڑی ہے. میں نے کہا نانا ہم کہتے ہیں علی بھی شان والا صدیق بھی شان والا, نبی کا بستر بھی شان والا نبی کا مصلی بھی شان والا. جس کو بستر ملا وہ علی ہے, جس کو مصلی ملا وہ صدیق ہے. علی نے بیٹی لی ہے صدیق نے بیٹی دی ہے. جو بیٹی لیتا ہے وہ داماد ہوتا ہے, جو بیٹی دیتا ہے وہ سسر ہوتا ہے. داماد بیٹے کی جگہ ہوتا ہے, سسر باپ کی جگہ ہوتا ہے. داماد شفقت کے لائق ہوتا ہے, سسر عزت کے قابل ہوتا ہے. جو شفقت کے لائق تھا اس کو میرے نبی نے بستر عطا کر دیا, جو عزت کے لائق تھا اس کو میرے نبی نے مصلی عطا فرما دیا. ہے سب سے اونچا مقام تیرا, افضل البشر بعد الانبیاء, بالتحقیق ہوا ابو بکر الصدیق. پہلے لگتا ہے تجھے صدیق کا پہلی وہی نام سنے. ہے سب سے اونچا مقام تیرا, ہے سب سے اونچا مقام تیرا, فیاض اعظم غریب پرور. ہے سب سے اونچا مقام تیرا, فیاض اعظم غریب پرور. ہے بیٹی تیری ماں مومنہ دی, ہے بیٹی تیری ماں مومنہ دی, ہے بیٹی تیری ماں مومنہ دی. او داماد تیرے شفیع محشر. واہ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام. اچھا صدیق اکبر بھی شان والے, مولا علی بھی شان والے. میں محبت کی بات بتاؤں, ایک دن دونوں بیٹھے ہیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر مسکرا پڑے. حضرت علی پاک کہنے لگے یار مسکرانے والی تو بات کوئی نہیں تھی, صدیق آپ کیوں ہنسے ہیں, کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا امیر علی یار علی, بیٹھے بیٹھے نبی کی ایک بات یاد آ گئی تو میرے لبوں پہ مسکراہٹ آ گئی. حضرت علی پاک فرمانے لگے اے یار غار مصطفیٰ مجھے بتائیے آپ کو کیا بات یاد آ گئی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے علی, ایک دن میرے نبی نے صحابہ کی محفل میں فرمایا اے میرے غلاموں, قیامت کا دن ہوگا جس وقت اللہ پاک جنت تقسیم فرمائے گا. جنت کی ساری ٹکٹیں اللہ پاک علی کے ہاتھ میں دے دے گا. قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جس کو میرا علی جنت کا ٹکٹ عطا فرمائے گا.
مجھے علی آقا کی یہ بشارت یاد آ گئی تو میں خوش ہو گیا۔ حضرت علی نے سنا تو آپ بھی مسکرا پڑے۔ یار غالے مصطفیٰ کہنے لگے علی میں تے چلو ہسیا تھا، میں نے سرکار کا فرمان یاد آیا کہ تو کیوں ہسیا ہے؟ تو کیوں ہسیا ہے؟ حضرت علی پاک مسکرا کے فرمان لگے سرکار جب تانوں سرکار کا فرمان یاد آیا تو میں نے بھی آقا کا فرمان یاد آیا۔ یار غالے مصطفیٰ فرمانے لگے علی مجھے تو یہ فرمان یاد آیا، آمینہ کے لال نے فرمایا لوگوں قیامت کے دن جنت میں وہی جائے گا جس کو میرا علی ٹکٹ عطا فرمائے گا۔ علی تجھے کون سا فرمان یاد آیا؟ حضرت علی فرمانے لگے اے ابو بکر صدیق مجھے میرے نبی نے بلا کر فرمایا تھا علی یاد رکھنا قیامت کے دن جنت کی ٹکٹ اسی کو عطا فرمانا اور جس کے سینے میں میرے ابو بکر صدیق کی محبت ہوگی۔ جنت میں وہی جائے گا جس کو علی ٹکٹ دے گا۔ میں نے علی سے پوچھا آپ نے ٹکٹ کس کو دینا ہے؟ کہا جس کے سینے میں صدیق کی محبت ہے، جس کے سینے میں صدیق کی محبت ہوگی۔ ادھر محبتوں کا یہ عالم ہے، ادھر محبتوں کا یہ عالم ہے، اسی لیے ہم ان کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نبی پاک دے پاک غلاموں دے، نبی پاک دے پاک غلاموں دے لکھا تحفے ہون سلاماں دے۔ جنہ دا دل کرتا ہے نا کہ حضور صحابہ کو سلام کریے او بولو، جنہ دل نہیں کرتا میں انہوں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ نبی پاک دے پاک غلاماں دے لکھا تحفے ہون سلاماں دے، لکھا تحفے ہون مل کے پڑھو لکھا تحفے ہون اور نبی پاک دے پاک غلاماں دے لکھا تحفے ہون اور جنہ خلق دے درد وڈائے نے اور جنہ عالی رتبے اور جنہ عالی رتبے پائے نے نبی پاک دے پاک غلاماں تے لکھا تحفے ہون۔ یہ محبت ہے آپس میں، اور میں آپ کو محبت کا ایک اور منظر دکھاؤں۔ اللہ اکبر، ایک بار سارے کو راضی ہو کے سبحان اللہ۔ ان کی آپس میں محبت کا عالم کیا ہے؟ حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، سنیوں کا پیشوا علی، سنیوں کا حاجت روا علی، سنیوں کا مشکل کشا علی، تاجدار ہر عطا علی، دافع البلا علی، شیر خدا جی بولو اللہ اکبر۔ میرے نبی نے صحابہ کی بزم میں رات کے وقت ایک ارشاد فرمایا، فرمایا صحابہ سنو علی ولی کل مومن، علی ولی کل مومن، فرمایا صحابہ میرا علی ہر مومن کا ولی ہے، میرا علی ہر مومن کا ولی ہے۔ یہ میرے نبی نے رات کے وقت فرمایا، صحابہ میں فرمایا علی پاک موجود نہیں تھے، فرمایا علی ولی کل مومن۔ ایک روایت میں علی ولی کل مومن و مومنۃ، فرمایا ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت کا میرا علی ولی ہے، میرا علی ولی ہے۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ مومن کون ہے اور کافر کون ہے۔ ہم کیوں کسی کو کافر کہیں؟ میرے نبی نے فرما دیا جو میرے علی کو ولی مانے وہی مومن ہے، جو میرے علی کو ولی مانے وہی مومن ہے۔ حضرات گرامی جس وقت آمینہ کے لال
پہلی باری تو تقریر سنان لگا میں اس بیچاروں تو مہینہ ہو گیا ہے چارجنگ ہی نہیں ہوئی یہ چارج نہیں ہے تسی تے ہر جمعے چارج ہوندے ہو تے پھر تہاڈا یہ حال ہی جنا کرو پتہ لگے چارجنگ فل ہے نعرہ تکبیر بولا نا فرمایا میرا علی ہر مومن کا ولی ہے میرا علی ہر مومن کا ولی ہے اگر محبت نہ ہوتی پیار نہ ہوتا آپس میں الفت نہ ہوتی تو حضرت عمر کہتے مجھے کیا لگے لیکن میں صدقے جو حضرت عمر نے صبح ہونے ہی نہیں دی اور میں صبح بعد میں ہوں گی علی کے دروازے پہ پہلے میں پہنچوں گا میرے پہنچنے سے پہلے کوئی اور نہ چلا جائے علی کو ولایت کی مبارک دینے کے لیے مجھ سے پہلے کوئی اور نہ چلا جائے فرمایا علی تجھے کوئی اور ولی مانے یا نہ مانے میں عمر تجھے سب سے پہلے اپنا ولی مانتا ہوں پتہ چلا عمر علی کا یار ہے علی عمر کا یار ہے جاگ رہے ہو اگر یاری نہ ہوتی میدان کربلا کے اندر میرے مولا حسین پاک نے جہاں جام شہادت نوش کیا وہاں میرے مولا حسین کے 7 بھائی بھی شہید ہوئے کتنے بھائی کربلا کی دھرتی پر 10 محرم الحرام کو صرف حسین ابن علی اکیلے شہید نہیں ہوئے آپ کے ساتھ حضرت علی پاک کے 7 بیٹے اور شہید ہوئے حضرت مولا حسین پاک کے قدموں پہ کتنے بھائی قربان ہوئے جانتے ہو ان کے نام کیا ہے ایک کا نام ہے عمر ابن علی کاش کے ایک گل میں کرتا نا کسی پڑھے لکھے مجمع تے انداز کوئی اور ہوتا تو اسی گل سمجھے نہیں میں کتھوں گل کی بیٹا علی کا ہے نام کیا ہے عمر ابن علی اچھا ایک بیٹے کا نام نہیں کربلا کی دھرتی پہ جو مولا کائنات کے فرزند شہید ہوئے ہیں ان میں 2 بیٹے ایسے ہیں جن کا نام عمر ہے 2 بیٹے ایسے ہیں جن کا نام عمر ہے ایک بیٹا ایسا ہے جس کا نام ابو بکر ابن علی ہے ابو بکر ابن علی عمر ابن علی پھر عمر ابن علی پھر ایک بیٹا ایسا ہے جس کا نام عثمان ابن علی ہے ابو بکر ابن علی عمر ابن علی عثمان ابن علی میں نے ایک گل دسو کدی دشمنان دے نام تے بھی کوئی بچہ دے نام رکھدا ہوندا ہے میں اس گل نوں ہور سوکھا کر دینا آج میں سجے کھبے ادھر ادھر کسے ملک دے وچ مینوں کوئی بخاؤ کسے اپنے پتر دا نام شمر رکھیا ہو کسے اپنے پتر دا نام یزید رکھیا ہو نہیں رکھ دینا کوئی اپنے بیٹے دا نام خولی رکھتا ہے شمر رکھتا ہے یزید رکھتا ہے نہیں رکھتا تے ملازم حسین غلام حسین ذاکر حسین ایک نہیں خدا دی قسم ہے یزیدیاں وچوں کسے ایک نام علی تینوں کوئی نہیں ملے گا پر حسین کو اگر تو ڈھونڈنے جائے گا ہر گھر میں تجھے حسین کے نوکر اور غلام نظر آئے یہ حسین پاک کے نام پر نام کیوں رکھتے ہیں ان سے محبت ہے جن سے نفرت ہوتی ہے ان کے نام پر بچوں کے نام کوئی رکھتا ان کے نام پر بچوں کے نام کوئی نہیں رکھتا تو حضرت علی نے اپنے 2 بیٹوں کا نام عمر رکھا ہے حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا ہے حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام عثمان رکھا ہے نبی کے یاروں کے نام پہ علی نے اپنے جگر پاروں کے نام رکھ کے کائنات کو بتا دیا کائنات والوں ابو بکر عمر عثمان وہ میرے دشمن نہیں وہ میرے یار ہیں میں ان
نام کا بچہ ملے گا تو علی کے گھر، عمر نام کا بچہ ملے گا تو علی کے گھر میں۔ کاش تسی جاگ دے ہوتے تو بڑا مزہ آتا۔ ابو بکر نام کا بچہ کہاں ملے گا؟ عمر نام کا بچہ، اچھا عثمان نام کا شہزادہ کہاں ملے گا؟ فرمایا میں نے ان کے نام، بچوں کے نام ان یاروں کے نام پہ رکھے ہیں تاکہ پتہ چلے مجھے ان سے محبت ہے، مجھے ابو بکر سے محبت ہے، مجھے عمر سے محبت ہے، مجھے عثمان سے محبت ہے۔ فرمایا قیامت تک آنے والے علی کا نام تو بڑا لیں گے، علی کا نام لینے والے تو بڑے ہوں گے، علی علی کرنے والے بڑے ہوں گے، لیکن قیامت تک آنے والے لوگوں میں علی یہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، میں نے ابو بکر عمر اور عثمان کے نام پر بچوں کے نام رکھے ہیں تاکہ تمہیں پتا چلے میں علی ان سے محبت کرتا ہوں۔ قیامت تک مجھ علی سے محبت کرنے والا سچا وہی ہوگا جس کے گھر میں کسی کا نام ابو بکر ہوگا، کسی کا نام عمر ہوگا، کسی کا نام عثمان ہوگا۔ اب بڑے بڑے دانا لوگ بیٹھے ہو جنہ محفل سجائی ہو تو سارے ہی دانا ہو، اور تسی آپ ہی دیکھ لو ابو بکر کے نہ دیکھارے، عمر کے نہ دیکھارے تے علی کے نہ جنہ دیکھارا ابو بکر عمر تے عثمان ہے نا، خدا دی قسم کھا کے کہنا انہوں نے کولی علی ہے۔ ابو بکر عمر عثمان نو چھڑ کے پہنی لاکھ علی علی کرو کل بڑھ دی، کیونکہ ساڑھا ایمان ہے جنوں دشمن ہے کہ تو آل نبی دا دشمن ہے تیرا بیڑا ہونا پار نہیں۔ اگلی گل بھی سنو جیرا چو یارا دا او یار نہیں، جیرا چو یارا دا او یار نہیں، جیرا چو یارا دا یار فاروق اعظم حضرت عثمان غنی کی علی پاک سے محبت، اور پھر ان کی محبت علی کے شہزادوں سے کیسی ہے۔ توجہ کرنا، مسجد نبوی شریف ہے، بخاری کی حدیث ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام کے جان نثار حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، خوش ہو کے آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ، مسجد نبی شریف سے باہر نکلے، بچے گلی میں کھیل رہے تھے، ان بچوں میں حضرت امام حسن مجتبی بھی تھے، ان بچوں میں حضرت امام حسن مجتبی بھی تھے۔ آپ جلدی سے آگے بڑھے، حسن کو اٹھایا، چون کے سینے لگایا۔ یہ حسن کون ہے؟ علی پاک کے بیٹے، پکڑ کے سینے لگایا، سینے لگا کے حسن کو صدیق نے اپنے کندھے پہ بٹھا لیا۔ صدیق اکبر نے حسن مجتبی کو کاندھوں پہ بٹھا دیا۔ جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شہزادے حضرت امام حسن مجتبی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نواسے کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا دیا، پھر صدیق اکبر مدینے کی گلیوں میں اعلان کرنے لگے، لوگوں شبیہ بن نبی، شبیہ بن نبی، شبیہ بن نبی، او کائنات
مدینے والے مصطفیٰ کی ہے۔ ادھر کاندھے پہ بٹھایا ہوا ہے، سامنے سے حضرت علی آئے، صدیق اکبر مسکرا کے کہنے لگے علی پتر تیرا ہے۔ کیا فرمایا؟ پتر علی پتر تیرا ہے، پر شکل مدینے والے ورگی ہے۔ شکل تیرے ورگی نہیں، صورت تیرے ورگی نہیں، پتر تیرا ہے پر شبیہ مصطفیٰ دی ہے، تصویر مصطفیٰ دی ہے۔ اللہ اکبر، ایک بار یکھو سبحان اللہ۔ کاندھے پہ صدیق اکبر نے بٹھایا۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ جس وقت ہجرت کا موقع تھا تو یہی صدیق اکبر کے کاندھے تھے، اور اسی حسن مصطفیٰ کا نانا مصطفیٰ تھا۔ نانے مصطفیٰ کو بھی صدیق نے کاندھے پہ بٹھایا، آج حسن مصطفیٰ کو بھی صدیق نے کاندھے پہ بٹھایا۔ میں نے کہا واہ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، میں صدقے جاواں تھوڑی سبحان اللہ۔ واہ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون صدیق اکبر ہے؟ یار غار مصطفیٰ نے کہا لوگوں، میں نے حسن مصطفیٰ کو اٹھا کے کاندھے پہ اس لیے بٹھایا کائنات کو پتہ چل جائے میں ابو بکر صدیق وہ ہوں۔ مجھے اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے، مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، مجھے اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر حسن کا نانا دیکھو گے وہ بھی صدیق کے کاندھوں پہ نظر آئے گا، اس نانے کے نواسے دیکھو گے وہ بھی صدیق کے کاندھوں پہ نظر آئیں گے۔ مقام کا بھی پتہ چلا اور محبت کا بھی پتہ چلا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، یہ یار غار مصطفیٰ حضرت صدیق اکبر فرماتے تھے، اکثر کہا کرتے تھے کہ لوگوں مجھے پیدا کرنے والے رب کی قسم، مجھے اپنے بچوں سے نبی کے بچے، مجھے اپنی اہل بیت سے نبی کی اہل بیت، مجھے اپنے گھر والوں سے نبی کے گھر والے، مجھے اپنی ذات سے نبی کی ذات، مجھے اپنے حسب نسب سے نبی کا حسب نسب۔ کہتے لوگوں اللہ کی عزت کی قسم، ابو بکر صدیق کو اپنے حقیقی بیٹوں سے مدینے والے کی اولاد زیادہ پیاری ہے۔ یہ ان کی محبت ہے آپس میں۔ یار غار مصطفیٰ حضرات حسنین کریمین سے اور نبی کے اہل بیت سے محبت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک بات اور عرض کروں اور پھر گفتگو ختم کروں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب، سب کو رضی اللہ تعالیٰ، کون عمر؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فرماتے ہیں، حضرت عمر پاک کی شان میں فرماتے ہیں جس کے اور سقر کہتے ہیں دوزخ کے عذاب، دوزخ کو کہا میں تمہیں بتاتا ہوں عمر کون ہے۔ پوچھا کون ہے؟ اعداء کس کو کہتے ہیں؟ دشمنوں کو۔ سقر کس کو کہتے ہیں؟ یہ معنی ذہن رکھے، پھر اعلیٰ حضرت کا شعر سنیں۔ فرماتے ہیں جس کے
کو کیا دیا 500 اور امام حسن آئے تو 1000 امام حسین آئے تو 1000 حضرت عبداللہ ابن عمر شہزادے تھے نا کہنے لگے ابا جان یہ اس وقت ابھی سیدہ زہرا پاک کی گود میں تھے سیدہ زہرا پاک کی گود میں کھیلا کرتے تھے جس وقت میں مصطفیٰ کے ساتھ جہاد کیا کرتا حضور اسلام کے صحابہ کے لشکر میں جا کے جہاد کیا کرتا تھا ابا جان میں نے ان سے پہلے جنگیں لڑی ہیں ان سے پہلے جہاد کیا ہے ان سے پہلے مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں آپ نے مجھے 500 دیے اور حسن و حسین کو 1000 درہم دیے وجہ کیا ہے فرمایا بیٹے خبردار مت گمان کرنا کہ تو شہزادہ ہے مت گمان کرنا کہ تو شہزادہ ہے کعبہ حضور آپ امیر المومنین ہیں خلیفۃ المسلمین ہیں 36 لاکھ مربع میل کے آپ فرما روا ہیں تو میں شہزادہ نہیں تو کون شہزادہ ہے فرمایا شہزادہ بننا ہے تو پھر پہلے حسین کے نانے جیسا نانا تو لے گیا فرمایا تو حسین کے مقابلے میں شہزادہ نہیں ہے تو حسن کے مقابلے میں شہزادہ نہیں ہے بیٹے اگر تو نے شہزادہ بننا ہے پھر جا پہلے حسنین کے نانا جیسا نانا لے کے آ حسنین کی اماں جیسی اماں لے کے آ حسنین کے بابا جیسا بابا لے کے آ حسنین کے ماموں جیسے ماموں لے کے آ حسنین کی خلاؤں جیسی خلائیں لے کے آ حسنین کے چچا جیسا چچا لے کے آ حسنین کی پھوپھو جیسی پھوپھو لے کے آ فرمایا عبداللہ چپ کر جا کبھی بھی نہ سوچنا کہ حسنین کے ہوتے ہوئے تو شہزادہ ہے نانا حسنین وہ ہے جس کا نانا نبیوں کا نبی ہے جس کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے جس کا بابا علی المرتضیٰ ہے جس کی اماں فاطمہ زہرا ہے جس کے ماموں قاسم و ابراہیم ہے جس کی خالائیں زینب و رقیہ اور ام کلثوم ہے جس کا چاچا جعفر طیار ہے جس کی پھپھو ام ہانی ہے اے عبداللہ ابن عمر شہزادہ تو نہیں اور شہزادہ تو مدینے والے کا نواسہ حسین ہے شہزادہ تو نہیں فرمایا عبداللہ ابن عمر اگر جب تو امیر المومنین کا بیٹا ہے خبردار حسنین کریمین کے ہوتے ہوئے دل میں یہ خیال بھی نہ آنے دینا کہ تو شہزادہ ہے حسنین کریمین کے ہوتے ہوئے کوئی اور شہزادہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی اور شہزادہ ہو ہی نہیں سکتا آپ نے شہزادوں کو خاص اکرام عطا فرمایا خاص عزت عطا فرمائی خصوصیت کے ساتھ ان کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے ایک دن دوپہر کا وقت تھا آرام فرما رہے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر دروازے پر تھے حضرت امام حسین پاک آئے تو فرمانے لگے میں نے امیر المومنین سے ملنا ہے عبداللہ ابن عمر نے کہا ابھی والد گرامی امیر المومنین آرام فرما رہے ہیں تو پھر کسی وقت آ جائیے حضرت امام حسین پاک واپس چلے گئے جس وقت امیر المومنین بیدار ہوئے تو فرمایا بیٹے عبداللہ ابن عمر کوئی آیا تو نہیں تھا عرض کی ابا حضور حسین آئے تھے تو فرمایا پھر عرض کی ابا حضور آپ آرام فرما رہے تھے میں نے دروازہ بند کر دیا ٹھنڈی آہ بھر کے کہا کاش بیٹے تو نے حسین کے لیے دروازہ کھولا ہوتا ایک جملہ امیر المومنین نے حضرت امام حسین کی شان میں فرمایا عبداللہ ابن عمر قیامت تک یہ بات یاد رکھو میرے در کا دروازہ ہر ایک کے لیے بند ہو سکتا ہے نبی کی آل کے لیے بند نہیں ہو سکتا نبی کی اولاد کے لیے بند نہیں ہو سکتا نبی کی آل کے لیے بند نہیں ہو سکتا پھر فرمایا عبداللہ ابن عمر تیرے باپ کے پاس تو تخت ہے تو تاج ہے جو حکمرانی ہے جو عزت ہے جو دبدبہ ہے جو شان و شوکت ہے یہ
جو باتیں ہیں جن کی اصل کوئی نہیں، جن کی بنیاد کوئی نہیں، کہ ان کی آپس میں عداوت تھی، آپس میں اختلاف تھے، آپس میں لڑائیاں تھی، میں نے کہا نانا یہ کسی کی لڑائیاں نہیں ہیں، یہ صرف تیرے پیٹ کی لڑائیاں ہیں، وہ تو ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے تیار ہے۔ میرے نبی کے صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت زید بن ثابت، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ بہت بڑے عالم صحابی تھے، بہت بڑے عالم تھے۔ آپ ایک جگہ نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، نماز جنازہ پڑھا کے اس وقت فارغ ہوئے، سواری پر سوار ہونے لگے، میرے نبی کے چچا جان حضرت عباس، سب کہو رضی اللہ تعالی، حضور کے چچا جان آئے اور حضرت زید بن ثابت نے جہاں پاؤں رکھنے تھے وہاں آپ نے ہاتھ رکھ دیے، وہاں آپ نے ہاتھ رکھ دیے۔ جس وقت حضرت زید بن ثابت نے دیکھا کہ یہ غضب ہو گیا، آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے فرمایا میرے نبی کے چچا جان آپ میرے نبی کی اہل بیت ہیں، آپ میرے نبی کی اہل بیت ہیں، آپ خاندان رسول کے چشم و چراغ ہیں، اے میرے نبی کے چچا جان عباس آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے فوراً حضرت عباس کے ہاتھوں کو پکڑا، محبت کے ساتھ چوم کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ پتہ چلا ہاتھ وہاں پر ہی چومے جاتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں عقیدت ہوتی ہے۔ محبت نہ ہوئے ہاتھ چومنا تے دور دی گل ہے، ان سلام ہی کر دیا لوگ پیچھے رو کر کے، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے وہاں ہاتھ بھی چومتے ہیں، پاؤں بھی چومتے ہیں، بلکہ گرد راہ پہ قربان ہوتے ہیں۔ یہ باتیں محبت کی ہے نا۔ تو جناب زید بن ثابت نے ہاتھ حضرت عباس کے چوم کر پکڑ کے سینے میں لائے، فرمایا آپ نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت عباس کہنے لگے ہمیں مدینے والے نے یہی حکم دیا ہے، ہمیں ہمارے آقا نے یہی حکم دیا ہے کہ میرے دین کے علماء کا احترام کیا کرو۔ اے زید بن ثابت آپ دین مصطفیٰ کے عالم ہیں، اس لیے میں نے احترام کیا۔ مدینے والے نے فرمایا، مدینے والے نے فرمایا، حضرت زید بن ثابت سواری سے نیچے تھے، آپ زمین پر بیٹھ گئے اور زمین پر بیٹھ کر اپنے سر کی دستار کھولی اور حضرت عباس کے پاؤں صاف کرنے لگے، آپ کے قدمین صاف کرنے لگے۔ تو جناب عباس کہنے لگے زید یہ تم کیا کر رہے ہو؟ فرمایا تمہیں مدینے والے نے یہ کہا ہے کہ میرے دین کے علماء کا احترام کیا کرو، تو ہمیں یہ کہا ہے میری اہل بیت کا احترام کیا کرو، میری اہل بیت کا احترام کیا کرو۔ تم بھی نبی کے فرمان پہ عمل کر رہے ہو، میں بھی نبی کے فرمان پہ عمل کر رہا ہوں، تم علماء کی عزت کر رہے ہو، میں مصطفیٰ کے خون کا احترام کر رہا ہوں۔ میں پیدا کیا ہے، احترام والوں میں پیدا کیا ہے، بے ادبوں میں پیدا نہیں کیا ہے۔ آج میرے نبی کے ایک شہزادے حضرت علی پاک کے شہزادے کا نام ہے حسین۔ حسین پاک کا نام سن کے مزید میں پھر بھی دعائی دیاں، حضرت علی پاک کے شہزادے کا نام ہے اور حضرت امام حسین پاک کے شہزادے کا نام ہے امام زین العابدین۔ کیا نام ہے؟ امام زین العابدین۔ اور آج جو ہماری محفل سجی ہے نا، یہ ویسے بھی بڑی بخت والی محفل ہے، اس محفل کی برکت سے بڑے بڑے لوگ مسجد میں آئے ہیں، اور مجھے امام حسین کی بارگاہ سے امید ہے کہ جو حسین کے نام پر آج آئے ہیں یہ انشاءاللہ آتے ہی رہیں گے، یہ انشاءاللہ آتے ہی رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر، آج کی محفل بڑی پروقار ہے، بڑی روح پرور ہے، بڑی مقبول اور بڑی محبوب ہے۔ اس محفل کا تعلق نبی کے صحابہ کے ساتھ بھی ہے اور
جو آئے بیٹھے ہو وہ یہ ہے، آج 25 محرم الحرام ہے۔ کتنی؟ آج یوم شہادت ہے۔ یوم شہادت ہے کس کا؟ حضرت امام زین العابدین کا، سید سجاد امام زین العابدین کا، شہزادہ حسین کا آج عرس ہے۔ آج عرس ہے۔ کتنی مقبول محفل ہے، کتنا بڑا دن نصیب ہو گیا۔ امام زین العابدین نوازنے والے شہزادے ہیں۔ میرے نبی کے گھر کا ہر شہزادہ ہی سخی ہے، ہر شہزادہ ہی صحیح ہے۔ امام زین العابدین کون شہزادہ؟ میرے حسین پاک کا وہ شہزادہ، امام زین العابدین وہ شہزادے۔ میدان منا ہے، خیمے لگے ہوئے، ایک خیمے کے اندر میرے مولا حسین پاک کے شہزادے امام زین العابدین بھی جلوہ گر ہیں۔ پردہ خیمے کا نیچے ہے، ایک آدمی آیا، دوڑتا دوڑتا آیا، اس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، جھانک کے اندر دیکھا، پھر بھاگ گیا۔ امام زین العابدین نے اپنے غلاموں سے فرمایا، اپنے مریدوں سے فرمایا، اپنی محبت کرنے والوں سے فرمایا، یہ جو آدمی بھاگ گیا ہے اس کو لے کے آؤ، ذرا میں اس کی خدمت کروں، اس کو لے کے آؤ، میں اس کی تواضع کروں۔ جس وقت وہ آدمی واپس لایا گیا، امام پاک نے اس کو اپنے خیمے میں بٹھا کے اس کو پانی نہیں پلایا، اس کو شربت پلایا۔ سید سجاد امام زین العابدین نے اس کو شربت کا ٹھنڈا پیالہ پلا کے پھر فرمایا، تو نے پردہ ہٹا کے دیکھا تھا، خیریت سے دیکھا تھا۔ وہ ہنس کے کہنے لگا، زین العابدین آپ نے مجھے بلایا ہے، بڑے احترام سے بٹھایا ہے، پھر میٹھا شربت پلایا ہے، لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے فرمانے لگے، یہ تیرا غلط خیال ہے کہ ہم پہچانتے نہیں، ہم خون رسول ہیں، ہم کسی کو بھولا نہیں کرتے، میں تجھے پہچانتا ہوں، تو کون ہے؟ اس نے کہا، جناب مجھے بتائیے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا، تو وہ ہے جس نے میرے بابا حسین کی پیشانی پہ تیر پھینکا تھا، تم نے میرے بابا حسین کی مبارک پیشانی کو زخمی کیا تھا۔ وہ تڑپ کے کہنے لگا، اے زین العابدین، آپ کو پتہ بھی تھا کہ میں نے آپ کے بابا جان پہ حملہ کیا، ان کی پیشانی میں تیر پہ وسط کیا، پھر بھی آپ نے مجھے بلایا ہے، احترام سے بٹھایا ہے، شربت پلایا ہے، ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا اور آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، جو کچھ تم نے کیا تو تمہارا انداز تھا، اور جو ہم نے کیا ہے یہ ہمارا شیوا۔ اس نے کہا، ہم نے میدان کربلا میں کیا کیا؟ فرمایا، وہ میدان کربلا تھا، یہ میدان منا ہے، وہ تمہارا کربلا تھا، یہ ہمارا منا ہے، وہاں ہم تمہارے مہمان تھے، یہاں تم ہمارے مہمان ہو۔ ارے جو تمہاری شان تھی وہ تم نے مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا، اور جو علی کے بچوں کی شان ہے، علی کے بچے مہمانوں سے وہ سلوک کرتے ہیں۔ پانی پانی ہو گیا وہ ظالم، تڑپ کے کہنے لگا، اے زین العابدین، تیر پھینکنے والوں کو اتنا نوازتے ہو تو درود پڑھنے والوں کو کتنا نوازو گے؟ اللہ اکبر۔ یہ آپ نے امام حسین پاک کے نام کی محفل سجائی ہے، صحابہ و آل نبی کے نام کی محفل سجائی ہے، ان پر تو تیر پھینکتے تھے، انہوں نے ان کو محروم نہیں رکھا، تو جو ان کے نام کی محفل سجائی بیٹھے تمہیں بھی محروم